تو فلم کی شروعات السلام ایک پلین علیکم۔ کو آج ہم دکھاتے ہوئے ایک نئی ہوتی ہے۔ فلم کا آغاز کرتے ہیں۔ فلم کا آغاز ایک کارگو طیارے سے ہوتا ہے جس میں مہلک کیمیکلز جنہیں بھرے ہوئے عالمی ہوتے ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹس کیمیکلز فوجی تجربات کے لیے رکھے ہوئے تھے، مگر طیارہ قابو سے باہر ہو کر تیزی سے زمین کی طرف آنے لگتا ہے۔ یہ طیارہ ایک علاقے یکون ویلی پر گرنے والا ہوتا ہے جہاں مائیکل اور اس کی بیوی ٹیری رہتے ہیں۔ مائیکل 2 دن سے شہر سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور جانے سے پہلے اپنی بیوی ٹیری سے کہتا ہے کہ وہ اپنا خاص خیال رکھے، کیونکہ ٹیری نہ بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی ماں کے گھر بھی چلی جائے۔ مائیکل کے جانے کے بعد ٹیری تیار ہو کر اپنی ماں کے گھر کی طرف نکل جاتی ہے۔ راستے میں طیارہ اس کے گھر کے اوپر سے گزر کر زمین پر گر جاتا ہے، جس کی خبر ریڈیو پر نشر ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ٹیری نہ سن سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے اور اس کی قوت سماعت بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ اہم خبر کے بارے میں کچھ نہیں جان پاتی۔ اس حادثے سے زہریلے کیمیکل ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے پانی اور دیگر چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ ماں کے گھر پہنچ کر وہ کھانا کھاتی ہے اور دودھ پیتی ہے، لیکن یہ نہیں جان پاتی کہ پانی اور دیگر چیزیں کیمیکل کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آتی ہے اور معمول کے مطابق کام کرتی ہے۔ اچانک سرکاری ہنگامی پیغام نشر ہوتا ہے کہ کیمیکل کی وجہ سے خطرناک بیماری پھیل رہی ہے اور لوگ یا تو قرنطینہ اختیار کریں یا پھر کسی ریسکیو پوائنٹ پر جلدی سے جلدی پہنچیں۔ مگر ٹیری اس کا پیغام کو نہیں سمجھ پاتی کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتی۔ رات کو وہ سونے سے پہلے دیکھتی ہے کہ محلے کے لوگ جلدی گاڑیوں میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں، مگر وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتی۔ پھر ایک سیکیورٹی الارم سے اسے پتہ چلتا ہے کہ گیراج کھلا ہوا ہے، حالانکہ وہ خود گیراج کو بند کر آئی تھی۔ گھر میں کسی اور کی موجودگی کا شک ہونے پر وہ اپنی گن لے کر گیراج میں جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک انفیکٹڈ بندہ ملتا ہے۔ ٹیری پہلے تو ڈر جاتی ہے، لیکن پھر خود پر قابو پا کر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتی ہے اور جلدی سے بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ماں کے گھر جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نے تو پہلے ہی خودکشی کر لی کیونکہ وہ انفیکٹڈ ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفیکٹڈ لوگ زومبی بن رہے ہیں، مگر وہ مکمل طور پر پاگل نہیں ہو رہے، ان کے دماغ کا کچھ نہ کچھ حصہ کام کر رہا ہے۔ مائیکل کے پاس جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ تو شہر سے باہر تھا اور شہر مکمل طور پر سیل ہو چکا تھا اور وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر واپس آ کر وہ ٹی وی آن کرتی ہے۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ زومبی کی طرح کا کوئی انفیکشن آیا ہوا ہے جو پانی اور دیگر چیزوں کو متاثر کر رہا ہے اور متاثرہ لوگوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے، مگر چونکہ ٹیری زیر زمین صاف پانی پی رہی تھی، اس لیے وہ محفوظ تھی اور اسے اس پانی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ دوربین سے شہر کا منظر دیکھتی ہے۔ وہاں صرف چند ہی متاثرہ لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک ڈرون نظر آتا ہے جو کہ نگرانی کر رہا تھا۔ پھر وہ ٹی وی آن کرتی ہے۔ اسے ٹی وی پر پتہ چلتا ہے کہ ایک اور بھی راستہ ہے جو شہر سے نکلنے کا خفیہ راستہ ہے۔ وہ جلدی سے اس راستے کی طرف جانے کے لیے گاڑی پر سوار ہوتی ہے، مگر تھوڑی دور جا کر ہی اس کی گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور ارد گرد دیکھتی ہے۔ وہاں اسے ایک فارم ہاؤس نظر آتا ہے۔ چونکہ وہ اس فارم ہاؤس پر جاتی ہے، چونکہ فارم ہاؤس خالی تھا، وہ اندر چلی جاتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوتی ہے، وہاں اسے ایک متاثرہ انسان ملتا ہے جو اس کے پیچھے سے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ٹیری اپنی جان بچا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور اسے اپنی گن سے شوٹ کر کے ہلاک کر دیتی ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ وہ گھر واپس آ جاتی ہے، پیدل ہی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اتنے میں سیکیورٹی الارم دوبارہ بجنے لگتا ہے۔ ٹیری گھبرا جاتی ہے، وہ گن لے کر باہر جاتی ہے۔ وہاں فوجی اہلکار ہوتے ہیں جو کہ انفیکٹڈ لوگوں کو مار رہے تھے تاکہ اس وبا کو مزید پھیلنے سے بچایا جا سکے۔ ٹیری چونکہ انفیکٹڈ نہیں تھی، اسے بچا لیا جاتا ہے۔ فوجی اہلکار اس سے تحریری طور پر بات چیت کرتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیری انفیکٹڈ نہیں ہے اور یہ بول اور سن نہیں سکتی، لہٰذا کہانی کا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سے امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔